الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عمومی طور پر ہمارے جمعہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک ہی موضوع، ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مستقل جمعہ پڑھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہم اپنے اس پیٹرن کو تھوڑا چینج بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم ایسا بھی رکھتے ہیں جس میں ہم صرف واقعات سن لیتے ہیں مختلف، کوئی جمعہ ایسا بھی رکھتے ہیں جس میں ہم صرف حکایات پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف اسلوب جو ہیں وہ ہم کچھ 6 ماہ بعد، کچھ 5 ماہ بعد چینج کر کے بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو آج بھی جو اسلوب ہے گفتگو کا، اس کو روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ لوگوں کی ضرورت ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو ایک پورا موضوع دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم چند ایسے سوالات کے جوابات پیش کریں گے جو سوالات ہم سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں یا جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج مسائل ہیں، ان کے بارے میں آج ہم سوال و جواب کی نوعیت میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو سوال ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والا بھی ہے اور
آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس سے کسی نہ کسی عمر میں وابستہ بھی ضرور رہا ہوگا، اور وہ سوال کھیل سے متعلق ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جسے ہم لوڈو کہتے ہیں۔ یہ جدید دور ہے۔ لوڈو کا کھیل پہلے صرف گھروں میں گتے کی شیٹ کے اوپر ڈائس کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، اب یہ کھیل موبائل کے اوپر بھی کھیلا جاتا ہے، اور اب مزید ترقی ہوئی تو یہ کھیل آن لائن بھی کھیلا جاتا ہے۔ کھیلنے والے 4 افراد میں سے ہو سکتا ہے ایک پاکستان بیٹھا ہو، ایک امریکہ بیٹھا ہو، ایک انڈونیشیا بیٹھا ہو، ایک کہیں بیٹھا ہو، تو آن لائن جو ہے یہ گیم کھیلی جاتی ہے۔ دین اسلام لوڈو کھیلنے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس بارے میں آج ہم جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص کھیل کا نام لے کر کہا جس کو نرد شیر کہا جاتا تھا۔ عرب معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نرد شیر یہ کھیل کھیلا گویا اس نے خنزیر کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو خراب کیا۔ اب یہ جو کھیل عربوں کے ہاں کھیلا جاتا تھا بنیادی طور پر یہ فارس کا کھیل تھا، اور اس کھیل کے اندر بھی ایسے پانسے کے تیر وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے ڈنڈیاں وغیرہ جو ہے وہ پھینکی جاتی تھیں، اور اس میں جو بنیادی کردار ہوتا تھا وہ ڈائس کا ہوتا تھا، وہ دانہ جس کے اوپر کاؤنٹنگ لکھی ہوتی ہے 1 to 6 تک، تو یہ ڈائس جو ہے یہ اس میں پھینکا جاتا تھا۔ اب علماء کرام کا اس بارے میں ایک فتویٰ تو کلیئر یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کھیل کے اندر ڈائس استعمال ہوتا تھا اور ڈائس علت ہے اس کے حرام ہونے کی، چنانچہ جس کھیل میں بھی ڈائس استعمال ہوگا یعنی یہ دانہ استعمال ہوگا، ایک فتویٰ علماء کرام کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کھیل حرام ہو جائے گا، کیونکہ نرد شیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قباحت جو ہے آپ نے بیان فرما دی، یہ وعید جو ہے یہ آپ نے بیان فرما دی۔ تو اب جو بھی ڈائس والا کھیل ہوگا وہ اسی وعید کے ضمن میں آئے گا، کیونکہ اس کھیل میں بھی یہی ڈائس جو ہے یہ یوز ہوتا تھا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے علماء کرام کی یہ ہے، دلائل اس میں مختلف ہیں، لمبی بحث تو ہم یہاں نہیں کر سکتے نا، ہم نے خلاصہ کلام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دوسری رائے علماء کرام کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کھیل کے حرام کرنے کی وجہ ڈائس نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، اس بات کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ کہتے ہیں کہ اس کھیل کو اس لیے حرام قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر یہ کھیل بیسیکلی فارس کا کھیل ہے، ایران کا، اور اس کے اندر کچھ شرکیہ عقائد اس کے ساتھ وابستہ تھے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس کھیل کو جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ فلہذا اگر اس کے علاوہ کسی اور کھیل میں ڈائس یوز ہوتا ہے تو صرف ڈائس کا یوز کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہر اس کھیل سے اجتناب کیا جائے، ہر اس کھیل کو چھوڑ دیا جائے کہ جس کے اندر ڈائس یوز ہوتا ہے۔ یہ تو تھا خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو حد الوسع شک والی چیزوں سے، ایسی چیزوں سے کہ جس میں خدشہ ہو کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھیلتا ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر کلیئر کٹ حرام کا فتویٰ بھی بہرحال جڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کھیل ہو یا کوئی ایک اور کھیل ہو، اس پر ہم ایک پوری گفتگو کر چکے ہیں کہ کھیل کوئی بھی ہو،
ہمیشہ کھیل کا انتخاب کھیلنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھیلیں نہ، ریفریشمنٹ نہ کریں، انٹرٹینمنٹ نہ کریں، نہیں. لیکن کھیلنے میں ہمیشہ اس کھیل کا انتخاب کرنا چاہیے جو کھیل انسان کو دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے فائدہ ضرور پہنچاتا ہو. کوئی نہ کوئی جسمانی فائدہ، ذہن کا فائدہ. مثلا بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی گیم آتی ہے جسے ہم سکریبل کہتے ہیں، جو بچپن میں ہم کھیلتے تھے. اس میں کیا تھا، انگلش ورڈز جو ہیں وہ جوڑ کے بنانے ہوتے تھے. اب وہ بچے اس سے اس کی وکیبلری جو ہے انگلش کی وہ ڈیولپ ہوتی تھی. اسی طرح کوئی بھی ایسا کھیل جس میں آپ کا دماغ کام کرے، آپ کا ذہن کام کرے، آپ جسمانی جو ہے ایکٹیو رہیں. بیڈمنٹن آپ کھیلتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے فٹ رہتا ہے. آپ اس طرح کوئی بھی اور گیم کھیلیں تو جس گیم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو وہ کھیلنا اسلام میں بالکل جائز ہے. لیکن وہ کھیل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کا اسلام میں جواز ویسے ہی نہیں ہے، ویسے ہی وہ کھیلنا جائز نہیں. کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور اس میں غفلت بھی ہے اپنی ذمہ داریوں سے، اور اس طرح کے کھیلوں میں انسان منہمک ہو کے اللہ کی یاد سے غافل بھی ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں والدین کو بالخصوص اس طرح کے کھیل جو لوڈو قسم کے کھیل ہیں ان سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. کھیل سے ہی متعلق ایک اور سوال، بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے زیادہ اہم ہے. کمپیوٹر کے اوپر ایک گیم کھیلی جاتی ہے جسے ہم پب جی کے نام سے جانتے ہیں. ہر بچہ جو ہے وہ یہ کھیل رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پب جی کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے. سوال یہ ہے کہ اس پب جی گیم کے اندر، چونکہ یہ کافروں نے بنائی ہے، اس گیم کے اندر بعض مقامات پر ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے. مثلا گیمز ہم سب جانتے ہی ہیں نا، گیم کی نوعیت کیا ہوتی ہے. آپ کا ایک آدمی ہوتا ہے، آپ اسے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہے، وہ آگے سے شوٹ کر رہا ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے. اب کیا ہے ٹارگٹ؟ مثلا ایک ٹارگٹ یہ دیا کہ بیت اللہ کی تصویر بنائی ہوئی ہے، بیت اللہ ہی گویا کہ بنایا ہوا ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ آدمی میزائل کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کی گن کے ساتھ بیت اللہ کو جو ہے وہ ہٹ کرے گا. اسی طرح یہ ٹارگٹ بھی اس پب جی گیم کے اندر ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے اس کی ایک پاور شو کی جاتی ہے نا، ایک لائن سی اوپر پاور، وہ جب اس کو چوٹ لگتی ہے وہ پاور کم ہوتی ہے، پھر راستے میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، ایپل مل گیا، بنانا، یہ چیزیں پڑی ہیں، وہ اس کو کلیکٹ کرتا ہے، اس کی پاور اوپر چلی جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو پب جی گیم کے اندر بعض مواقع پر کھیلنے والوں نے یہ بتایا یا سوال کرنے والوں نے یہ بتایا کہ بعض مواقع پر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بندہ، آپ کا جو آدمی جو وہاں پہ آپ اس کو کھیل رہے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں، اس کی پاور بڑھانے کے لیے ایک بت بنا ہوا ہے، ایک بت بنا ہوا ہے. اور اگر آپ اپنے بندے کی پاور بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بت کے سامنے جھک کر اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کی عبادت کرنی پڑے گی، یا اپنے بندے کو لے جا کر اس بت کے سامنے جھکانا پڑے گا. اب اس طرح ایک تو گیم ہے، گیم فیکٹر تو آپ ایک طرف رکھیں نا کہ گیم حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے، وہ تو ایک الگ چیپٹر. اب آپ بتائیے کہ ہمارے نوجوان 80% میرا خیال ہے کہ شاید میرا تخمینہ غلط نہ ہو تو 80% نوجوان جو ہیں وہ پب جی گیم سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کو کھیل رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس سے وابستہ ہیں. اب آپ والدین یا صاحب شعور لوگ خود یہ فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہم تو شاعر اللہ کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور بالخصوص بر صغیر کے اندر شاعر اللہ میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، بیت اللہ، زمزم، یہ حرم، اسی طرح یہ قرآن مجید، فرقان حمید، مسجد نبوی، یہ مساجد، یہ سارے شاعر اللہ ہیں، یہ ساری اب ہم شاعر اللہ کا پتہ کتنا احترام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا ہم سے لوگ پتہ کس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن مجید اگر اوپر پڑا ہو تو کیا ہم نیچے بیٹھ سکتے ہیں؟ نیچے پڑا ہو تو کیا ہم اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی قرآن نیچے ہے اور ہم اوپر بیٹھ جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟
قرآن مجید کے ادب میں ہم اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ بچہ جب پڑھنے جاتا ہے اس کو ایسے سینے سے لگا کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی طرح ہماری بیک نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دلوں میں شاعر اللہ کا ایک ادب ہے جو ہمارے مشرقی روایات، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے. تو کیا ایک مسلمان کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ شاعر اللہ کی اس طرح توہین کرے کہ ایک گیم کو اچیو کرنے کے لیے بیت اللہ کی شبیہ کو ڈیمیج کرے؟ یا توحید جو ہمیں سکھائی گئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کیا ہماری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ گیم کھلائیں کہ جس گیم کے کھیلنے میں ان کو بتوں کے آگے جھک کر پاور حاصل کرنی پڑے؟ خدا را اس طرف توجہ کریں. یہ گیمز کی کلیکشن جو ہے اب یہ بھی ایک فتنہ بن چکا ہے. اپنے بچوں کو گیمز کی کلیکشن میں بھی ہمیں سیکیور کرنا پڑے گا. گیمز کے لیے سلیکشن کرتے ہوئے بھی ہمیں نگرانی کرنی پڑے گی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس نوعیت کی گیم کھیل رہا ہے. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب اس طرح کی گیم کھیل کر آگے پروان چڑھتا ہے تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دل میں شاعر اللہ کا ادب اور احترام وہ بتدریج کم ہو جائے گا. جس طرح ہمارے بزرگوں میں احترام تھا وہ انہوں نے اس کو کنورٹ کیا، ہم میں وہ احترام ہے، لیکن اگر ہم اس احترام کو اپنی آنے والی نسل میں کنورٹ نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری آنے والی نسل کے ذہن میں بیت اللہ کا وہ احترام نہیں رہے گا، مساجد کا وہ احترام نہیں رہے گا، اور بتوں کی وہ قباحت، بتوں سے وہ نفرت جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہے گی. تو یہ ایک سوال جو ہے یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی گیم جو ہے اس کو کلیئر کٹ جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تیسرا سوال جو آج ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے، یہ سوال ان قریب جو عید قربان جو ہے اس میں یہ زیادہ پیش آتا ہے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ، اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مشورہ دیا گیا ہے، ہمیں یہ مشورہ دیا گیا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کے دروازے کی چوکھٹ کی مٹی کے نیچے اگر آپ اونٹ کی ہڈی دبا دیتے ہیں تو گھر پہ جادو نہیں ہوتا یا گھر پر جنات کا اثر نہیں ہوتا. یہ ایک سوال جو ہے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے. اچھا یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سوال سے وابستہ بہت سے سوال پوچھے جاتے ہیں. مثلا کوئی پوچھے گا کہ فلاں رنگ کا پتھر انگلی میں پہن لینے سے کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی پوچھے گا کہ ایک چھلا، ایک کڑا پہن لینے سے کیا بیماری زائل ہو سکتی ہے؟ کوئی پوچھے گا کہ ایک ہار جو ہے وہ پہن لینے سے کیا یرقان کا علاج ہو سکتا ہے؟ تو اس سے ملتے جلتے سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک اصولی بات اس طرح کے سارے سوالوں میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں. ایک فارمولہ ہے، اس فارمولے کو آپ جب اپلائی کریں گے تو ہر سوال کے جواب کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو فائدہ پہنچانے میں یا آپ کو نقصان پہنچانے میں اپنے اندر کوئی سبب نہیں رکھتی، اس کے بارے میں نفع یا نقصان کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کے اوپر مبنی ہے. کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. میں اپنی بات کو ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ ایک دوائی کھاتے ہیں، آپ ایک میڈیسن، ایک پین کلر آپ کھاتے ہیں. پین کلر کھانے پر بھی آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ شفا اللہ نہیں دینی ہے، لیکن پین کلر کے اندر ایسی ادویات موجود ہیں نا،
ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے جسم میں جائیں گی اور آپ کے جسم کو وہ پروٹین، وہ غذا یا وہ چیزیں جو ضرورت ہیں درد کو ختم کرنے کے لیے وہ آپ کے جسم کو فراہم کریں گی تو آپ کا درد ختم ہوگا۔ یہ ایک سبب پایا جاتا ہے، اس گولی کے کھانے میں ایک سبب موجود ہے جو آپ کو اندر جا کے کوئی اثر کر سکتا ہے۔ مثلا زہر ہے، آپ زہر کھاتے ہیں، زہر کے اندر یہ سبب موجود ہے نا کہ وہ جیسے ہی آپ کے جسم میں جائے گا تو آپ کے خون کی گردش کو روک دے گا، آپ کے خون کے لوتھڑے بنا دے گا۔ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سبب موجود ہے۔ اگر سبب موجود ہو اس چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ مجھے فائدہ دے گا یا یہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، حقیقی فائدہ نقصان تو اللہ نے دینا، وہ تو مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں سمجھنا یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہ میں اس کو ایک اور مثال سے انشاءاللہ اور واضح کر دیتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورج گرہن لگنے سے حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ حاملہ عورت چلتی پھرتی ہے تو اس کا بچہ جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے، اس کا بچہ زائل ہو سکتا ہے۔ اچھا، یا حاملہ عورت اگر باہر نکلتی ہے، اگر باہر نکلتی ہے سورج گرہن میں تو اس کا نقصان اس کے بیبی کو ہو سکتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، اگر تو سائنٹیفکلی کوئی یہ ثابت کر دے، اگر سائنٹیفکلی کوئی یہ ثابت کر دے کہ جس وقت سورج کو گرہن لگا ہوتا ہے اس وقت سورج سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو ریز پریگننٹ خاتون کو ڈیمیج کر سکتی، نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے اس کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ایک سبب پایا جاتا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ریز روز ایسی کوئی نہیں ہے، بس ایک توہم پرستی، ایک عقیدہ، ایک خام خواہ کی بات بنی ہوئی ہے کہ سورج گرہن جو ہے جب وہ لگے گا تو اس پریگننٹ خاتون کے اوپر کوئی نحوست پڑ سکتی ہے یا اس کا سورج گرہن کا لگنا اس کے لیے نحوست کا باعث ہے، نقصان کا، بغیر وجہ کے، ریز کوئی نہیں، بغیر وجہ کے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ عقیدہ باطلانہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس فارمولے کو ہر جگہ اپلائی کر دیں، وہ انگوٹھی ہو، وہ چھلا ہو، وہ اونٹ کی ہڈی ہو، وہ ہانڈی ہو، وہ جوتی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر جگہ اپلائی کر دیں۔ جس چیز کے اندر آپ کو فائدہ پہنچانے یا نقصان پہنچانے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک دن بارش ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، آپ نے فرمایا جس بندے نے رات کو یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے چمکنے کی وجہ سے ہوئی، اس نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ اب ستارے کی گردش سے بارش کے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ سخت ترین وعید جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے، یہ سوال اگرچہ عقیدت سے تعلق رکھتا ہے، اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ بہرحال ہمارے عقیدے کا مسئلہ بن جاتے ہیں آگے جا کر۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کس کو نہیں ہے بتائیں؟ خواہ وہ اہل حدیث ہے، خواہ وہ دیوبندی ہے، خواہ وہ بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی مسلمان، آپ نے دیکھا نہیں جب ختم نبوت کی بات آتی ہے سارے ایک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے حصہ لیا جائے۔ یہ سارے پروپیگنڈے ہیں کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا، یہ سب پروپیگنڈے ہیں۔ تو لیکن
یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں غلو کا شکار لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ یہ بات لوگوں میں کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ دو روایات اس بارے میں واضح ہیں جن میں اس بات کا کلیئر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا۔ ویسے بھی ایک جنرل سی بات اگر آپ سوچیں تو کسی انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہونا، اس سے کیا آپ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ جبکہ آپ کی شان تو پہلے ہی بہت بلند ہے۔ آپ کی شان تو جو اللہ نے بلند کی ہے وہ بہت بلند ہے، وہ اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کرتے پھریں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ بہرحال اس سے پھر اگلی باتیں کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ امامت کروا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے کرواتے ایسے آگے بڑھے، تھوڑا سا آگے ہوئے، اور پھر امامت کرواتے کرواتے ہی آپ تھوڑا سا پیچھے ہوئے اور صحابہ کو بھی ایسے اشارہ کیا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ جب نماز کی فراغت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں آگے ہوا تو میرے سامنے اللہ نے جنت کو کھول کے رکھا ہوا تھا، اللہ نے جنت میرے سامنے جو ہے وہ کی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نماز امامت کرواتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ صفوں کو درست فرما لو، صفوں کو درست فرما لو، کیوں؟ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو ہم قدم سے قدم ملا لیا کرتے تھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ قدم سے قدم نہ ملانے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قدم سے قدم نہیں ملانے چاہیے۔ تو ملانے کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چلا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں تو پھر ہماری احتیاط جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے۔ آپ کو نماز میں جنت پیش کی گئی، آپ نے فرمایا میرا دل چاہا اس میں سے ایک انگور کا خوشہ جو ہے وہ اٹھا لوں، میں اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، مجھے منع کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ میرے سامنے جہنم جو ہے اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا، تو میں اس جہنم سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیچھے ہوا۔ آپ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ جہنم کو میرے اس طرح میرے سامنے کیا گیا کہ اس کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ اور اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی یہ بات صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وہ فرماتی ہیں، لمبی حدیث ہے لیکن میں وہ پوری نہیں سناتا، اس آخری ٹکڑا اس کا یہ ہے کہ کچھ دنوں کی ناراضگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے تھے، تو کچھ دنوں کی ناراضگی کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی طرف سایہ آتا ہوا دیکھا، تو میں نے کہا یہ تو کسی انسان کا سایہ ہے جو میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ پیچھے میں نے دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس بات کے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے بارے میں غلو سے کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات کہ جی اللہ نے جنازہ پڑھا نعوذ باللہ، یا اس طرح جنازہ پڑھا، یا اس طرح کی باتیں، یا بعض جو ہے وہ افراط و تفریط ہے کہ جنازہ پڑھا نہیں گیا یا ایسی کوئی بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے بارے میں ابو داؤد کی جو روایات ہیں اس میں صحیح روایات میں جو ایک آخری فیصلہ کن بات ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں چونکہ اس بات کو سمجھ لیجئے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں انہیں وہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، ان کے جسد اطہر کو وہاں سے اٹھا کر منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہیں پر سپرد خاک کر دیا۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں وفات پائی؟ حجرہ عائشہ میں، تو وہ کتنا کا تھا؟ چھوٹا سا، وہاں پر کوئی جماعت کروانا ممکن نہیں تھا نا، چھوٹے سے ایک کمرے میں ایک حجرے میں، ابھی بھی آپ دیکھیں جاتے ہیں
تو وہاں پر 3 صرف قبروں کی گنجائش ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا سائز کیا ہوگا. تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا. تو پھر صحابہ کرام نے باہمی مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کا اہتمام اس طرح کریں گے کہ صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں، یعنی ایک کمرے حجرے میں 4 بندے جا سکتے تھے، 5 جا سکتے، 3 جا سکتے، تو ٹولیوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جائیں گے اور انفرادی طور پر جنازہ پڑھ کر 2 دروازے بنا لیے گئے تھے. ایک دروازے سے صحابہ داخل ہوتے تھے، 4 آدمی 5 آدمی داخل ہوئے، با جماعت نہیں انہوں نے جنازہ پڑھا، اپنی انفرادی طور پر صحابہ نے جنازہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسری طرف دروازہ رکھا گیا تھا، اس سے صحابہ کرام جو ہے وہ باہر تشریف لے جاتے تھے. اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا. اور ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھا گیا. آپ صلی اللہ، ہمارے لیے تو گناہ گاروں کے لیے تو بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہی یہ اعلان کر دیا کہ آپ کو اللہ نے ما قبل و ما بعد سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ختم کر دیا آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ انفرادی طور پر صحابہ نے حجرہ عائشہ میں جا کر پڑھا، اور اس میں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا گیا. ایک خواتین سے وابستہ ایک سوال، بلکہ 2 سوال اس میں آ جائیں گے، اور یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو اکثر، اور خواتین کو بالخصوص اس معاملے میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی بات کلیئر ہو جائے. اور یہ مسئلہ ہے عدت سے متعلقہ، بیوہ خاتون کی عدت اور مطلقہ خاتون کی عدت، یعنی طلاق یافتہ خاتون کی عدت جو کہ 3 ماہ یعنی 3 حیض لیکن اسے 3 ماہ کہا جاتا ہے، اور بیوہ خاتون کی عدت جو کہ 4 ماہ 10 دن ہے. ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں، سوال بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، اب لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ لو جی پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں سے بھی پردہ کرو جن سے وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھیں. اب فلانے سے بھی پردہ کرو، بات نہ کرو، آواز نہ اونچی نکالو، زیب و زینت کا ختم کرنا، یہ تو چلو ٹھیک ہے نا. اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، اس میں اچھا وہ 4 ماہ 10 دن کے لیے بیچاری جو ہے وہ پردہ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، 4 ماہ 10 دن سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی کچھ نہیں. اصل بات سمجھنے کی ہے، اور وہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردے کا تعلق بیوہ کی عدت سے کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پردہ شردہ کرنے کی کوئی لوڑ نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں، پردے کا تعلق بیوہ کی عدت سے کوئی نہیں ہے. جن سے شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بیوہ ہونے سے پہلے بھی پردہ کرنا ہے، اور عدت پوری ہو جانے کے بعد بھی ان سے پردہ ہے. یہ نہیں کہ صرف 4 ماہ 10 دن کے لیے آپ پردہ کر لیں اور اس کے بعد پھر پردہ ختم اور پہلے بھی آپ پردہ نہیں کرتے تھے. اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ پردے کا تعلق بیوہ کی عدت سے کوئی نہیں، پردے کا تعلق ہمیشہ ہے، اور وہ ہمیشہ ہے، اور وہ اسلام کا ایک اصول ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو صرف اس لمیٹڈ وقت کے لیے نہیں، بلکہ اس کو یہ سمجھائیں کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جن لوگوں سے شریعت نے پردہ کرنے کا کہا ان سے کرنا. دوسری بات جو اس سوال میں اہم ہے اور جو لوگ تھوڑا مکس کر جاتے ہیں، وہ لوگ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید متعلقہ عورت کی عدت میں بھی وہی اصول ہیں جو بیوہ کے ہیں، کہ زیب و زینت نہیں کرنی اور بغیر کسی بہت وجہ کے اپنے خامن کے گھر سے باہر نہیں نکلنا. یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. متعلقہ عورت کی عدت کا کوئی اصول جو ہے وہ بیوہ کی عدت سے میچ نہیں کرتا. اس میں صرف یہی اصول ہے کہ وہ نکاح نہیں آگے کر سکتی.
باقی گھر سے نکلنا یا زیب و زینت نہ کرنا یا ایسے جو بیوہ کے اصول ہیں، ایسی کوئی پابندی جو ہے وہ مطلقہ کی عدت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ ایک آخری سوال ذکر کرتے ہیں۔ یہ سوال ایک وقت تھا، اب شاید کم ہو گیا ہو، لیکن ایک وقت تھا کہ علماء سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے اس سوال کا ٹاپ کا نمبر تھا۔ اس سوال کا ٹاپ کا نمبر تھا کہ جو علماء سے سوال پوچھے گئے تھے ہمارے علاقے میں، بالخصوص پاکستان کے اندر یا بر صغیر میں کہہ لیں، اور وہ سوال یہ تھا کہ شادی کے بعد کیا بیوی اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی؟ اس سوال کو بہت زیادہ پوچھا گیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ذرا ایک رواج ہے نا جی، محبت کے اظہار کے لیے نام کے ساتھ نام لگاتے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی اس طرح ہی نام لگا کے بتاتے ہیں کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو شادی کے بعد تو پھر ضروری ہو جاتا ہے اس کو ساتھ جوڑ لو۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی، جو اصول ہے ادعوہم لآبائہم، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، جس نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام کے آگے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی، کسی اور مرد کی طرف کی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دی۔ صرف باپ کا نام نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے اپنی قوم بدلی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی جنت کو حرام کر دیا۔ ہمارے ہاں لوگ قوم بڑی آسانی سے بدل لیتے ہیں۔ یہ جو قومیں ہیں نا، جٹ ہیں، مغل ہیں، بٹ ہیں، ارائی ہیں، فلاں ہیں، یہ قومیں، یہ کوئی کفر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہاں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی قربت کا یہ معیار نہیں، لیکن جس قوم سے تمہارا تعلق ہے تم قوم نہیں بدل سکتے، قوم بھی نہیں بدل سکتے۔ اور اسی طرح یہ بات جائز نہیں ہے کہ آپ بطور باپ اپنے نام کے آگے کسی اور کا نام لگائیں اس نسبت سے کہ وہ آپ کا باپ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ مغالطہ یوں ہوتا ہے کہ عربوں میں جو نام رکھے جاتے ہیں نا، تو وہ نام رکھتے ہیں اپنے باپ کے نام کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بیٹا ہے عمر کا، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بیٹا ہے مسعود کا۔ اب وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے، وہ اس میں اسماء بنت ابی بکر، اب اسماء بنت جب لگ گیا تو اب ابو بکر کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لگ ہی نہیں سکتا، نہیں نہ لگ سکتا۔ لیکن بر صغیر کے اندر نام رکھنے کا فارمولہ تھوڑا سا چینج ہے۔ ہمارے ہاں دو ناموں کو ایک نام بنا کے رکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں دو نام، میرا نام ہے بلال احمد، بلال الگ نام ہے، احمد الگ نام ہے، یہ دو نام ہیں، یہ ایک نام نہیں ہے۔ محمد زبیر، محمد عمر، دو نام ہوتے ہیں، لیکن ہم دو ناموں کو ایک بندے پر رکھتے ہیں، یہ ایک ہمارا ٹرینڈ ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت۔ اب جب مجھے بلال احمد کہا جاتا ہے تو آپ میں سے کسی کو بھی کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ احمد میرے باپ کا نام ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بسا اوقات باپ کا نام لگا بھی دیا جاتا ہے، بسا اوقات نہیں بھی لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون شادی کے بعد اپنے نام کے آگے اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، باپ کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لگانا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شوہر کا نام باپ کی حیثیت سے نہیں لگا رہی، شوہر کی حیثیت سے لگا رہی ہے۔ وہ کہیں اپنے نام میں یہ شو نہیں کر رہی کہ نعوذ باللہ اس نے اپنا باپ جو ہے وہ چینج کر لیا، یا اس نے اپنے باپ کی نسبت جو ہے وہ تبدیل کر لی۔ ہاں وہ روایات جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جس نے اپنے نام کے آگے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگایا، تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں نسبت بدلنے کی وجہ سے یہ وعید ہے۔
جبکہ ہمارے معاشرے میں نام کے آگے اگر کوئی اور نام لگتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ باپ کا نام ہے، اور شوہر کا نام اگر محبت کے لیے بیوی اپنے نام کے آگے لگا لیتی ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔